السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک عاشق کا سوال لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وعدے کسی سے اور شادی کسی سے یہ کیا بات ہوئی، اور اس سے جڑے ہوئے کچھ سوال رکھتا ہوں۔ بہت سارے عاشقوں کا سوال ہوگا کہ ہم سے وعدے کیے، ہمیں اچھے خواب دکھائے کہ شادی تو تم سے ہی کروں گی یا شادی تو تم سے ہی کروں گا۔ لڑکیوں کی طرف سے بھی آتا ہے اور لڑکوں کی طرف سے بھی آتا ہے سوال کہ فلاں لڑکے نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے، اور لڑکے کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے، شادی کے وعدے کیے، پر شادی کسی اور سے کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے دل توڑنے کا اسے گناہ ہوگا؟ کیا اس بے وفائی کی اسے سزا ملے گی؟ اور وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش ہے، شی از ہیپیلی میریڈ یا ہی از ہیپیلی میریڈ۔ یہ سوال اپنی نوعیت کا بڑا عجیب سا سوال ہے، مجھے تو بڑا موسیقی خیز سوال لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں محبت نبھانی نہیں آتی۔ اول تو یہ ہے کہ جو عشق معشوقی کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں نا ہمارا نوجوان، اور اس کے وہ ساری زندگی کا محور اور مرکز یہی ہوتا ہے کہ لڑکی پٹانا، اس سے دوستی کرنا، نمبر ایکسچینج کرنا، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے بات کرنا، اسنیپ چیٹ پہ میسیجز بھیجنا، اور ریلیشن شپس کو مینٹین کرنا، اور ویلنٹائنس ڈے پہ تحفے دینا۔ اس کی ساری زندگی یہیں گھوم رہی ہوتی ہے، برتھ ڈے پہ اس کی منانا، اس کی چاہ کو یاد رکھنا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترتے رہنے کے لیے زندگی گزارنا۔ سارے گناہوں کے کاموں کے اڈے لگے ہوئے ہیں، اور ان سے بے خوف ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ لوگوں کا یہ ملنا، یہ محبتیں کرنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیٹ بازیاں کرنا، یہ سارا کچھ گناہ میں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جو بڑے امپورٹنٹ 4 سوال ہوں گے نا، جو ایک روایت میں بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وقت کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ تو اس سوال میں تو پکڑے جائیں گے آپ کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ گفت و شنید کرتے رہے جو نامحرم تھی، یا ایک ایسے مرد کے ساتھ بات چیت کرتے رہے جو نامحرم تھا۔ سارے جذبات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اگر آپ سے آج یہ سوال کر دیا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایسا رشتہ جسے آپ راتوں کو چھپ چھپ کے اکیلے میں نبھاتے ہوں، گھر والوں سے چھپاتے ہوں، اکیلے میں بیٹھ کے میسیجز کرتے ہوں، میسیج کرنے کے بعد اسنیپ چیٹ سے آٹو ڈیلیٹ کروا دیتے ہوں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے، تو پھر ایسے رشتے میں جس میں اتنا چور ہو دل میں، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندے نے، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بندی کو اپروچ کیا شہر کے باہر، وہ ٹریول کر رہے تھے، اس نے بڑا طاق لگا کہ اب میں اس کو شہر کے باہر اپروچ کرتا ہوں، اس لڑکی کو، کیونکہ شہر میں اپروچ کرنا مشکل ہے، اس کے ماں باپ ہیں، گھر بار ہے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ تو رات کو چپکے سے داخل ہوا اس کے خیمے میں، اور اس سے کہنے لگا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ تو تمام عشق مشق کی باتیں کر کے اسے بہلانے پھسلانے لگا۔ تو وہ کہنے لگی اچھا چیک کر کے آؤ کہ قافلے والے سب سو گئے ہیں۔ واپس آئے، کہنے لگا ہاں وہ تو سب سو گئے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا اور خدا کی ذات؟ کہتا ہے وہ تو سونے سے پاک ہے، وہ تو جاگتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سونے سے، اونگ سے پاک ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ پھر جب وہ اونگ سے اور سونے سے پاک ہے تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، بے شک سب اور سو رہے ہوں، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ تو اس لڑکی نے اس بندے کی زندگی بدل دی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور واپس اپنے گھر چلا گیا، اور پھر کبھی اس راستے کا اس نے سفر ہی نہیں کیا کہ گناہ کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تو ایک بات ہوگی
کہ وہ لوگ جو ان چکروں میں پڑے ہیں نا اس سے نکل آئیں. ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، صرف گناہ کے کام ہیں. اچھا اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. اس کے میں نا 3 سٹیپس آپ کو بتاؤں گا اس پورے سوال کے. دوسری طرف آ جاتے ہیں. وہ لڑکی کی آپ سے شادی نہیں ہوئی، اس لڑکی کی کسی اور سے شادی ہو گئی، یا اس لڑکے کی آپ سے شادی نہیں ہوئی کسی اور سے شادی ہو گئی. تو یہ سارا کچھ کرنے والے آپ ہیں، وہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے یہاں شادی میری نہیں ہونے دی اور اس کی کہیں اور شادی کرا دی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انتظام ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے تمہیں کراہیت محسوس ہوتی ہے پر تمہارے لیے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو تم چاہتے ہو کہ ہو جائیں پر تمہارے لیے ان میں نقصان ہوتا ہے. آپ کی اس سے شادی ہو جاتی اور آپ اسے خوش نہیں رکھ پاتے، جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا. انڈرسٹینڈنگ ہے جی ہماری بڑی. وہ انڈرسٹینڈنگ شادی کے 1 مہینے کے بعد سارا بھوت اتر جاتا ہے. اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو سوچو اللہ نے آپ کو اس وبال سے بچا لیا. اپنی پھر دکھی ہوتے، پھر وہ دکھی شوہر مزاج شوہر عاشق جب آتے ہیں نا ہم سے سوال کرنے، جی محبت سے شادی کی تھی اور پیار سے شادی کی تھی، اب لڑتی رہتی ہے، اب کہتی ہے یہ خواہش پوری کرو وہ خواہش پوری کرو. تو تم نے تو اسے پہلے خواب دکھائے تھے نا کہ میں ستارے توڑ کے لے آؤں گا تمہارے لیے، اب بھگتو. ہیں اسے پھنسانے کے چکر میں تم نے وہ وعدے کیے جو تمہاری چڈی سے باہر تھے، تمہاری جیب سے باہر تھے، تمہاری اوقات سے باہر تھے. کیوں کیے ایسے وعدے؟ اسے بھی کوئی سپنوں کا راجہ چاہیے تھا. وہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جاتے تھے نا، اب وہ مرسڈیز میں بیٹھ کے آنے والے راجے چاہیے تھے اس کو، اور اسے آپ ٹکرا گئے. اور آپ سوزوکی ایف ایکس والے بھی نہیں ہیں، ہونڈا بائک چلاتے ہیں آپ 70 سی سی کی. نوکیا کا فون لینے والے لوگ ہیں ہم نے، اور آئی فون کے وعدے کیے ہوئے. تو بی ریئلسٹک. دونوں سے کہہ رہا ہوں میں. تو ایک تو یہ اللہ نے بچا لیا آپ کو. وہ جو لارے لپے اور وعدے کیے تھے آپ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتی ہے. اور اتنے کیسز آتے ہیں الحمدللہ، میں بھی کافی پتہ چل گیا اس کے بارے میں کہ 2 سائیڈڈ سٹوریز جو ہوتی ہے نا، ہم 1 سائیڈڈ سٹوریز نہیں سنتا میں، صرف 2 سائیڈڈ سٹوریز سنتے ہیں. ادھر کوئی بلا لیتے ہیں، ادھر کوئی بلا لیتے ہیں. ہاں بھائی کیا مسئلہ تھا؟ پھر بات کھلتی ہے. ورنہ وہ لڑکا بھی رو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، لڑکی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اس نے جو کیا تھا نا وہی اس کے ساتھ ہوا ہے، یا واٹ ایور. تو ایک تو وہ خوش ہے اپنی ازدواجی زندگی میں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ہو سکتا ہے اسے خوش نہیں رکھ سکتے، کم سے کم اس بات پر تو خوش رہو کہ وہ خوش ہے. ٹھیک ہے. عجیب عشق ہے کہ جس سے عشق ہے اس کی خوشی بھی دیکھی نہیں جاتی. عجیب عاشق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ بولیں گے ساتھ صاحب آپ عشق کرنا سکھا رہے ہیں. عشق کرنا نہیں سکھا رہا ہوں، دماغ ٹھکانے لگا رہا ہوں. عجیب محبت ہے، اس کے اندر بھی خود غرضی ہے کہ خوش رہے گی تو میرے ساتھ، ورنہ خوش کیسے؟ پھر تم سے اچھا تو مجنوں ٹھہرا، تم سے اچھا تو مجنوں ٹھہرا کہ لیلا نے ایک دفعہ دعوت کی، سب کو دیا مجنوں کو نہیں دیا. تو جب مجنوں کو نہیں دیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگا. تو سب نے پوچھا پاگل دیوانے، اس نے تو تیری انسلٹ کر دی ہے، اس نے سب کو دیا اور تجھے محروم رکھا. کہتا ہے یہی تو کمال ہے کہ میرے یار نے مجھ سے جو سلوک کیا وہ سب سے جدا تھا. میرا سلوک بڑا انفرادی سلوک تھا، بڑا انڈیویجول سلوک تھا، یعنی میں خاص ہوں، اس لیے میرے ساتھ سلوک بھی خاص تھا. تو عاشقوں کے تو یہ مزاج ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اینی وے، آپ کو عشق مشق کی لائن پہ لگانے کا مقصد نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ پھر آپ خود غرضی کا شکار ہیں جسے آپ عشق سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 باتیں اور میں نے آپ سے کرنی تھی. ایک تو وہ خوش ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ اپنا خوش رہیں زندگی میں،
اس کی خوشی بھی نہیں دیکھی جاتی آپ سے. اور تیسرا جو پوائنٹ میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ اسے سزا کیا ملے گی. اس نے میرا دل توڑ دیا. آپ کی قسمت میں نہیں تھی وہ. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بعض چیزیں تمہیں بری معلوم ہوتی ہیں پر تمہارے لیے اس میں اچھائی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ شاید اس کا حق ہی ادا نہ کر پاتے محبت کا, یا وہ آپ کی محبت کا حق ادا نہ کر پاتی. تو اللہ نے ویسے ہی بچا لیا, اللہ نے ویسے ہی بچا لیا. اب وہ کسی اور کی بیوی بن گئی ہے, اس کا خیال بھی دماغ سے نکال دو, دل سے نکال دو. کسی اور کی بیوی کے بارے میں سوچنا کتنا گھٹیا بات ہے نا. کوئی اگر تمہاری بیوی کے بارے میں سوچے پھر وہ تم تو جا کے اس کی آنکھیں نوچ کے نکال نہ لو غیرت میں. تو پھر تم کیسے کسی کی بیوی کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ سوچو نا یار, کیسے؟ جب ہم اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں, اسفل سافلین ہو گئے, جیسے سورہ 3 میں آیا ہے, 3 میں ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر آدمی ہر گرتوں سے گرتا ہو گیا. Just forget about it. That's it. تمہاری قسمت میں نہیں تھی. Just move on with your life. Life doesn't end like this. ہمارے ہاں وہ دیوداس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ موویاں بھی ایسی دیکھتے ہیں, وہ موویاں ایسی دیکھتے ہیں, ویسی مزاج بن جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈپریس ہو گیا ہوں تو جا کے وہ میں شراب وراب پی کے دیوداس کی طرح کہیں پڑا رہوں گا. بے وقوف ہو. وہ تو کسی ناول نگار نے ایک ناول لکھا تھا, اس نے خود بھی کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری ہوگی. وہ اس کے پیچھے نوجوان پاگل ہوئے پھرتے ہیں. یہ قصے کہانیوں میں زندگی نہیں گزاری جاتی. بی ریئلسٹک. یہ رومیو جولیٹ شیکسپیئر کے ناولز میں اچھے لگتے ہیں, ریالٹی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریئل لائف از ویری ڈفرینٹ دین ڈرامہ لائف. یہ جو پردے کی اسکرین پر یہ منو ڈبوں میک اپوں تلے ڈوبی ہوئی جو پتلیاں نظر آتی ہیں نا آپ کو کچن میں کام کرتے ہوئے گھروں میں, یہ خود بھی اس طرح نہیں رہتی, اپنے گھروں میں بھی اس طرح نہیں رہتی. یہ کروڑ پتی عورتیں. تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ کہ بی ریئلسٹک. وہ پردے پہ اسکرین پر کئی ری ٹیکس کے بعد آپ ایک 5 سیکنڈ کا سین دیکھتے ہو, اس پہ کتنی لائٹیں ہوتی ہیں اور کتنے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, کتنے کیمرے ہوتے ہیں, کتنے ری ٹیکس ہوتے ہیں. اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس وہ کہتے ہیں نا, وہ ہندی کا لفظ ہے منورنجن ہے, منورنجن کا سامان ہے. تو ہندی تو میری اتنی اچھی نہیں ہے, کچھ تھوڑے بہت ورڈ آتے ہیں. وہ بڑا مجھے, میں نے حالانکہ پہلے بھی کہا ہے لیکن پھر بھی بڑے اچھے کچھ لوگ ہیں, وہ خاص کر کے مجھے ہندی میں کمنٹ لکھ کے بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, اس کو اب سمجھے گا کون تم نے لکھا کیا ہے. اس کو سمجھے. حالانکہ میں بتا چکا بھائی مجھے ہندی پڑھنی نہیں آتی, لیکن وہ بس محبت میں لکھ کے بھیج دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا سے تعلق ہے, تو وہ کہتے ہیں انڈیا سے تعلق ہے تو ہندی تو پڑھنی آتی ہوگی. میرے بھائی آدھے انڈیا کو ہندی پڑھنی نہیں آتی, آدھے انڈیا کو ہندی پڑھنی نہیں آتی. تو مجھے تو چھوڑ دینا, میں تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوں. ہندی بولنی بھی نہیں آتی آدھے انڈیا کو. سمجھائی بات آپ کو؟ اینی وے دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم آن یار, چیئر اپ. جس سے اتنی محبت کرتے ہو پھر سوال کر رہے ہو اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی. میرا دل توڑنے کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی. پھر تو تمہارا تو دل جوڑنا ہی غلط تھا نا, تم نے تو کنیکشن غلط لگا دیا تھا بھائی. کنڈے ڈالو گے تو بل تو آئے گا. کس کا بل آئے گا؟ وہ پکڑ آئے گی تو پھر بڑا لمبا بل آئے گا. تو تم تو کنڈے ڈال رہے تھے, صحیح طریقے سے کنیکشن لیتے تو پھر بچ جاتے. اب یہ کنڈے ڈال رہے ہو تو بھگتو پھر. اب وہ پاکستان کراچی میں ہے نا ہماری وہ کے الیکٹرک کے الیکٹرک عجیب کمپنی ہے, بہرحال چھوڑے اس کو. لیکن یہ ہے کہ کنڈے نہ ڈالو, پراپر چینل سے کام کرو, ٹھیک ہوگی بات. تو اس سے وہ وعدے تلافے جو کیے تھے نا, وہ دے ڈونٹ کاؤنٹ. وہ سارا ٹائم گناہوں میں گزر گیا. توبہ کرو, استغفار پڑھو کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے وہ وقت برباد کیا, اور اب آئندہ سے ان چکروں میں نہیں پڑوں گا, سیدھے طریقے سے کام کروں گا, اور اپنی زندگی کسی کی یاد میں برباد نہیں کروں گا, کیونکہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے انعام ہے.
تو دیوداسیت سے باہر آ جاؤ اور اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے نا اس کے اوپر اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کو صحیح طریقے سے گزارو. یہ رات بھر یہ تکیے میں گھس کے ٹسوے بہانے سے زندگی نہیں گزرتی. میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. ڈونٹ تھنک میں کوئی ٹونٹ شونٹ کر رہا ہوں. ساتھ صاحب آپ کو کیا پتا, بڑی دنیا دیکھی ہم نے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں ہے. اینی وے ٹیک کیئر آف یور سیلف. ملتے ہیں پھر. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ذرا فرینکلی بات کر لیتا ہوں, برا نہ مانیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.